عثمان کو اپنے گھر میں معصور کر دیا۔ بلوائی تھے، مصری تھے، یہودیوں کے تیار کرتا تھے۔ عبداللہ ابن سبا کی پارٹی تھی، اس نے لانگ مارچ کا اعلان کیا کہ ہم سیدنا عثمان کے خلاف یہاں سے نکلیں گے اور وہاں جا کے دھرنا دیں اور بیٹھ جائیں گے، اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عثمان خلافت کو چھوڑ نہ دے، مستعفی نہ ہو جائے، استعفیٰ نہ دے۔ یہ سب سے پہلا لانگ مارچ تھا اور یہ سب سے پہلے دھرنا تھا جو یہودیوں کی ایما پر ہوا خلافت عثمان کو ہٹانے کے۔ اور یہاں حضور کا فرمان تھا، اے عثمان، ایک وقت آئے گا تو حق پر بھی ہوگا، تو ہدایت پر بھی ہوگا، تو مظلوم بھی ہوگا، تجھے اللہ خلافت دے گا۔ کچھ گروہ لوگ ایسے اٹھیں گے جو تیری خلافت کو چھڑوانا چاہیں گے، عثمان چھوڑنا نہیں، تیرے خلاف کافر سامنے نہیں آئیں گے، کافر مسلمانوں کے روپ میں منافقین آئیں گے جو تجھے شہید کرنا چاہیں گے اور خلافت واپس لینا چاہیں گے۔ میری نصیحت ہے، خلافت واپس نہیں دینی، ڈٹ جانا ہے۔ عثمان پیغمبر کی سنت پہ کٹا، بند کر دیے گئے، گھر میں معصور کر دیے گئے، 40 دن پانی بند کر دیا گیا۔ اور پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کنویں کا پانی، اس چشمے کا پانی بند ہو جس چشمے کو عثمان نے خود خریدا تھا۔ ایسے ہے جیسے مسجد یہ بنی ہوئی ہو، جس نے بنائی ہو اس کو کہا جائے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو جس نے نلکا لگوایا ہو اس کو کہا جائے اس نلکے کا پانی تم نہیں پی سکتے۔ عثمان کو مسجد نبوی سے روک دیا گیا، جس کو خریدا تھا عثمان نے، اس کنویں سے روک دیا گیا جس کنویں سے خریدا تھا عثمان۔ عثمان کی مظلومیت کی انتہا ہے، اور پھر عاجزی کی انتہا ہے کہ یہ بھی نہیں کہا کہ تو حق ملکیت ہے، میں وقت واپس لیتا ہوں، نہیں۔ سیدنا عثمان نے 40 دنوں بعد ایک خطبہ دیا، مکان کے چھت پہ چڑھے، ظالم بار ہے، دھرنا دیے بیٹھے۔ سیدنا عثمان اگر یہ خلافت چھوڑ دیتے تو یہ ریت بن جاتی، لوگ جس حکومت کے خلاف، جس حکمران کے خلاف نکلتے اور اس سے استعفیٰ لے کے چند لوگ چاہے دھڑا ایک جتھا جاتا اور حکومت کو توڑ کے ختم کر کے واپس آ۔ اس روایت کو نہیں بننے دیا سب سے پہلے کس نے؟ عثمان۔ میں ایسا نہیں ہو سکتا، عثمان مضبوطی سے کھڑے۔ 40 دن بعد آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا باغیوں، مصریوں، بلوائیوں، عراقیوں، مجھے بتاؤ کیوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جرم کیوں کیا ہے؟ کون سا کیا ہے؟ اسلام میں جانتے ہو 3 گناہ ہیں جس وجہ سے بندہ قتل ہوتا، 3 گناہ۔ پہلا گناہ کہ بندے اسلام قبول کر کے مرتد ہو گیا ہو تو پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں تو خلیفۃ المسلمین ہوں، کیوں مارتے ہو؟ دوسری وجہ کہ بندے نے کسی جان کو مارا ہو، قتل کیا ہو، اللہ کی قسم میں نے تو کسی بندے پر ظلم نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں ہے، مجھے کیوں مارتے ہو؟ تیسری بات، فرمانے لگے بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، شادی شدہ بندہ زنا کرے، بدکاری کرے، اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ میں اللہ کی قسم مکان کے چھت پہ چڑھ کے آج 82 سال کی عمر میں عثمان بڑھاپے میں اعلان کرتا ہے، اللہ کی قسم میں نے جاہلیت میں، کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، میں اپنی ساری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ زنا کیا کرنا؟ سیدنا عثمان تو فرماتے ہیں جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی، جاگتے جاگتے میں نے کبھی اس ہاتھ کو بھی شرمگاہ پر کپڑے پہنتے ہوئے، لباس پہنے ہوئے بھی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ ہاتھ رسول اللہ سے مل گئے۔ حیادار اتنے تھے، محدثین نے لکھا ہے غسل خانے میں بھی ننگے نہیں ہوتے تھے، برہنہ نہیں ہوتے تھے، اوپر کپڑا لے کے غسل کرتے تھے، اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی حیا محسوس کرتے تھے کہ میری نظر کہیں اپنی شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے، اتنے حیادار تھے۔ اور جتنے حیادار تھے نا،
اتنی غلط بات سیدنا عثمان کی طرف منسوخ کی گئی ہے، لیکن وقت ہو چکا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان کی طرف جو بات منسوخ کی گئی ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے۔ حضور کی بیٹی جب ام کلثوم فوت ہوئیں تو آپ کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں تشریف لائے حضور بھی اور صحابہ بھی۔ تو حضور نے فرمایا وہ بندہ قبر میں میری بیٹی کو اتارنے کے لیے داخل ہو جس نے آج رات بیوی سے خلوت اختیار نہ کی ہو۔ یہ حدیث ہے اور بخاری میں۔ تو صحابہ اترے، انہوں نے اتارا آپ کی بیٹی کو۔ اب یہاں بس حدیث اتنی ہی ہے، اس پر بات سنیے، اس پر تبصرہ سنیے۔ کہتے ہیں عثمان کیوں نہیں اترے؟ عثمان کی بیوی تھی ام کلثوم، حضور نے فرمایا تھا وہ اترے جس نے رات کو بیوی کے ساتھ خلوت اختیار نہ کی ہو۔ فرمایا پھر عثمان کو چاہیے تھا عثمان اترتے، عثمان کیوں نہیں اترے؟ اب آگے کیا بتلاؤں آپ کو؟ کہتے ہیں پھر عثمان کیوں نہیں اترے؟ عثمان نے رات کو مردہ بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کی ہوگی، یہ حضور کی بیٹی ہے، ظالموں کو، بدبختوں کو، بد نصیبوں کو، بد زبانوں کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ یہ حضور کی بیٹی۔ کہتے ہیں حیا کا پتہ لگنا تھا نا، حضور بتلانا چاہتے با کتنا حیا ہے، شور شرم محسوس کرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، حیا محسوس کرتا ہے اپنی بیوی کو دفن کرنے سے۔ شریعت کا تو کوئی مسئلہ نہیں، شریعت تو کہتی ہے بیوی کو غسل دے، شریعت تو کہتی ہے بیوی کا جنازہ پڑھیں، شریعت تو کہتی ہے اپنی بیوی کو آپ دفن کریں۔ لیکن حضور سامنے ہے، باپ سامنے ہے بیٹی کا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں سے اترے، حضور نے نہیں فرمایا سیدنا عثمان نہیں اترے، لیکن بدبخت نے عثمان کے حیا والی روایات پر پانی پھیرنے کے لیے اتنا سنگین الزام لگایا، گیا گزرا انسان، اور یار خلیفۃ المسلمین ہو، عثمان جیسا انسان ہو، اپنی قوم کا سردار ہو، حیا دار انسان ہو، اتنا گیا گزرا ہوتا ہے؟ جتنے الفاظ آپ کی طرف منسوخ کیے گئے، عثمان مکان کے چھت سے نیچے اترے۔ جانتے ہو میرے مقام کو، فضیلت کو، اپنے مقام و فضیلت پر حدیث پڑھی، میں وہ عثمان ہوں، میں وہ عثمان ہوں، میں وہ عثمان ہوں۔ پھر نیچے اترے، بلوائی اندر داخل ہوئے، آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑا، اور نائلہ سیدہ آگے تھی آپ کی زوجہ، انہوں نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے تلوار ماری، سیدہ نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی۔ پھر عثمان کے سر پر، گردن پاک پر تلوار ماری اور آپ کے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا۔ قرآن پڑھ رہے تھے، پجامے والا سوٹ پہن کے روزے کی حالت میں تھے، رسول اللہ نے فرمایا تھا خواب میں زیارت اسی دن ہوئی تھی، نائلہ کو بتلایا تھا کہ مجھے حضور خواب میں فرما رہے تھے عثمان جلدی آؤ، میں حوض کوثر پہ روزے کی افطاری کا انتظام کر رہا ہوں، تشریف لے آؤ عثمان، لگتا ہے میں آج شہید ہو جاؤں۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو جنازے پڑھنے سے اصحاب رسول کو روکا گیا۔ 17-18 کے قریب صحابہ نے رات کے اندھیرے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی امامت میں نماز جنازوں کو پڑھایا اور بقیع سے بار ایک جنڈ میں دفن کیا۔ آج بھی جائیں تو بقیع سے تھوڑا سا رسول اللہ کے زمانے کا جو بقیع تھا اس سے ہٹ کے آپ کی قبر مبارک ہے، جو آج بقیع کے بڑھ جانے کی وجہ سے بقیع کا حصہ ہے۔ عثمان کو وہاں دفن کیا گیا۔ اتنا مظلوم ترین انسان عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اسلام میں یہ بلند ترین مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سینہ عثمان سے محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔